السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عدیل اظہر ہے اور میری آواز ویوز چینل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج تو آپ لوگوں کے ساتھ میں بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، بیسیکلی نہ تو اس گورنمنٹ کی کوئی تعریف کرنا ہے، نہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، نہ ایز اے پولیٹکس میں کوئی آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آج میں اس گورنمنٹ کے دو ایسے خوبصورت پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو یقین مانیں دیکھ کر سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بہت نیوز پیپر میں، اخباروں میں، چینلز پر، مختلف چینل پر ہم یہ دیکھتے ہیں، مختلف نیوز پیپر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ ہم ایگری کرتے ہیں۔ کچھ نیوز پیپر میں اور کچھ چینلز پر ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس گورنمنٹ نے کم مدت میں اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے جو اب تک کی گورنمنٹ گزر چکی ہیں وہ بھی اچیو نہیں کر سکیں، وہ بھی اتنے گولز اور ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکیں جو اس گورنمنٹ نے اپنے کم مدت میں اچیو کیا ہے۔ ہم ان دونوں پہلوؤں کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ نہ ہم ایز اے پی ٹی آئی اس بات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، نہ ہی آپ ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر اس چیز کو سنیے گا، نہ ہی ہم ایز اے اپوزیشن آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ ایز اے اپوزیشن سپورٹر اس ویڈیو کو یا اس پیغام کو سنیے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ گورنمنٹ کے دو ایسے پروجیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو ایز اے نیشن ایک سچا جو پاکستانی ہے وہ اس پروجیکٹ کو ضرور پسند کرے گا، اور دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک ایز اے مسلم، ایک سچا مسلمان اس پروجیکٹ کو ضرور پسند کرے گا۔ ناظرین، پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے SNC، سنگل نیشنل کریکولم۔ ناظرین، میں چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو ہمیں ٹریننگ دی گئی جب SNC کو لانچ کرنا تھا۔ SNC کو ابھی لانچ نہیں کیا گیا تھا پنجاب میں، تو ہمیں قائد کی طرف سے ٹریننگ دی گئی۔ ایز اے MT میری سلیکشن ہوئی الحمدللہ، تو ہمیں ٹریننگ دی گئی، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک قوم ایک نصاب، یعنی SNC کا مطلب ہی یہی تھا، ان کا سلوگن ہی یہی تھا کہ ایک قوم ایک نصاب۔ چاہے آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ایک ہی سلیبس پڑھائیں گے، ایک ہی نصاب پڑھائیں گے۔ چاہے آپ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک ہی طرح کا سلیبس پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ تو ناظرین، ایک دفعہ تو شوق ہوا کہ یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں بھی وہی بچے وہی نصاب پڑھ رہے ہوں اور گورنمنٹ اسکول میں بھی، تو ایک خواب سا لگتا تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے اپنے رسپیکٹڈ ٹیچرز کو ٹریننگ دینا سٹارٹ کی تو ان کے بھی ایسے ہی کچھ سوالات تھے، انہیں بھی یہ خواب سا لگتا تھا کہ یہ کیسے پاسیبل ہوگا کہ وہی تعلیم سرکاری اسکولوں میں بھی دی جا رہی ہو، وہی نصاب پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھایا جا رہا ہو، اور وہی نصاب مدارس میں بھی پڑھایا جا رہا ہو، مدرسے کا بچہ بھی وہی سلیبس اور وہی نصاب پڑھ رہا ہو، تو یہ کیسے پاسیبل ہوگا۔ خیر، موٹیویشنز تھیں، موٹیویٹ ہمیں بھی کیا گیا، ہم نے بھی موٹیویٹ کیا۔ اسکولوں میں بھی اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا، گورنمنٹ نے اسکولوں میں اس کو لاگو بھی کیا اور اب پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ سوچیں آپ، ایک قوم ایز اے نیشن سوچیں کہ ایک غریب کا بچہ بھی وہی نصاب پڑھ رہا ہے، ایک امیر کا بچہ بھی وہی نصاب پڑھ رہا ہے۔ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے، دل سے پوچھئے کتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے کہ جو بچہ محنتی ہے وہ بھی اسی میں پیپر دے گا، اور جو تھوڑا سلو لرنر بچہ ہوتا ہے وہ بھی اسی نصاب میں سے ہی، ایک جیسے نصاب میں سے ہی پیپر دے، تاکہ ان کی جب گریڈنگ ہوگی، جب ان کی مارکنگ ہوگی تو ایک جیسے ایگزامز کے بعد ہی تبھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو تعلیمی معیار ہے وہ کیسا ہے۔ ایک بچے کو آپ ڈیفرنٹ سلیبس پڑھا کر اس کا معیار
اس کا سٹینڈرڈ سیٹ کریں اور ایک بچے کو ڈیفرنٹ ٹائپ کا سلیبس پڑھا کر، نصاب پڑھا کر، کوریکولم پڑھا کر آپ اس کا جو معیار ہے وہ جج کریں، تو میرے خیال سے یہ ایک دوہرا معیار ہے۔ تو اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ تو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف گورنمنٹ سکول، نہ صرف پرائیویٹ سکول، بلکہ مدارس کے بچوں کے لیے بھی ایک جیسا جو نصاب ہے اس کو لاگو کروانے کی پلاننگ کی، بلکہ اس کو لانچ بھی کیا اور وہ اپلائی بھی ہو رہا ہے۔ تمام سکولوں میں ایک جیسا نصاب ہی اس وقت پڑھایا جا رہا ہے، اور یقین مانیں بچوں کو بڑا انٹرسٹنگ نصاب لگا ہے۔ ایک تو جب چینج ہوا ہے تھوڑا سا گورنمنٹ سکولز میں بھی پرائیویٹ سکولز یا پرائیویٹ سکولز کا جو نصاب تھا ان کا سٹف شامل کیا گیا ہے، ان کی جو چیزیں ہیں میٹیریلز ڈالا گیا ہے، تو ٹیچرز کے اندر بھی ایک عجیب سی موٹیویشنز ہیں، ایک ٹیچرز کے اندر عجیب سی یوں کہہ لیں خوشی ہے کہ انہیں کافی کچھ نئی چیزیں پڑھانے کو اور پڑھنے کو مل رہی ہیں، سمجھانے کو مل رہی ہیں، تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بچے بھی ڈیفینیٹلی وہ یہ پرانا روایتی نصاب جو چلتا ہوا آ رہا تھا 2008 کے بعد جو ہے نصاب پر کام ہوا ہے، تو یقین مانیں کہ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ تو جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی جاتا ہے کہ انہوں نے 2008 کے بعد 2021 کے اندر SNC جو ہے وہ لانچ کیا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ بہت ہی ریمارکیبل پروجیکٹ ہے اس گورنمنٹ کا اور کریڈیٹیبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت یا یہ ہماری پنجاب گورنمنٹ، ہمارے منسٹر صاحب مراد راز صاحب، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ سلیوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو SNC کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ پولیٹکس کو سائیڈ پہ رکھ کر آپ سوچیں کہ ایز اے نیشن آپ سوچیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اب ایک کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک انہیں سرکاری اسکولوں میں بھی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ضرور پسند کریں گے، ان کا یہ عمل ضرور پسند کریں گے، اور میں نہیں کہتا کہ انہوں نے جناب ڈیم بنا دیا، انہوں نے سڑکیں بنا دیں، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ ایک الگ ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں، وہ الگ تجزیہ ان پر انالیسس کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے ایز اے نیشن آپ لوگ اس چیز کو ضرور پسند کریں گے۔ تو کتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے اس گورنمنٹ کا، خوبصورت عمل ہے اس گورنمنٹ کا کہ انہوں نے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایکویلٹی کر دی، تاکہ ایک ہی طرح کے ایگزامز دے کر تمام سٹوڈنٹس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں گریڈنگ ہو سکے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سے بچے نے کتنے مارکس لیے ہیں۔ تو میں اس گورنمنٹ کو اس SNC پروجیکٹ پر بھی یقین مانیں بہت خوش ہوں، اور دل سے دعا ہے اس گورنمنٹ کے لیے کہ اللہ پاک ان کو تعلیمی میدان میں تعلیم کے لیے مزید ایسے اچھے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت دے، اور ایسے مزید اچھے پروجیکٹس کرنے کی توفیق دے۔ جی میرے پیارے ناظرین، جو دوسری چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایز اے مسلم۔ یقین مانیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب سوچتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں۔ یقیناً میں جب آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آپ لوگ بھی اس کو پسند کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے اس گورنمنٹ کے اس اقدام کو۔ وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہر سکول کے اندر، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہے چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہے، تمام سکولوں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو اس گورنمنٹ نے عام کر دیا ہے۔ مدارس میں تو آلریڈی جو ہمارے حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ تو آلریڈی اس پر کام کر ہی رہے ہیں، اس تعلیمات کو، اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ نے جو سرکاری اسکولوں کے اندر ایک لازمی قرار دے دیا گیا ہے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم پڑھائی جائے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں کہ اس گورنمنٹ نے مجھ جیسے اور بھی دیگر بھی اساتذہ ہوں گے، مجھ جیسے جو ٹیچرز ہیں جن کو پڑھانے میں تھوڑا سا خود بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لہجے میں، تلفظ میں غلطی ہو جاتی ہے، پہلے ٹیچرز کی ٹریننگز کروائیں MTs کے تھرو،
MTs بھی، پھر انہوں نے حفاظ کرام جو تھے ان کو ہائر کیا باقاعدہ، اس گورنمنٹ نے قائد کی طرف سے ان کو ٹریننگ دی گئی، اور پھر ان حفاظ کرام نے ہمارے جو رسپیکٹڈ ٹیچرز تھے ان کی ٹریننگ کی، اور پھر ان ٹرینڈ ٹیچرز نے آ کر اپنے سکولز کے اندر جو ان کے باقی ٹیچرز تھے ان کی رہنمائی کی کہ ان الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے، یا کہیں کسی کو اگر کوئی الفاظ کی ادائیگی میں مسئلہ تھا، کسی لفظ کو پڑھنے میں مسئلہ تھا، سمجھنے میں مسئلہ تھا، تو وہ اپنے اس ٹرینڈ ٹیچرز کے پاس جا کر رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین سوچیں کتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، اور اس کے درجات تو اللہ تعالیٰ یا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یقین مانیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح اپنے سکولز میں جا کر بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم خود پڑھتے ہیں پھر بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو یقیناً ثواب کا کام ہے، اللہ پاک اس کا اجر ہمیں بھی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس مشن کو سٹارٹ کیا، اس مشن کو جن کی یہ پلاننگز تھیں، جن کا یہ سارا کام تھا، حالانکہ عمران خان صاحب کو بہت کچھ کہا گیا، لائک یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، اسرائیل کے پتہ نہیں کیا کیا، ان کو الفاظ سے نوازا گیا، ان کو کیسے کیسے القابات دیے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس اسلام کے لیے جو ہے وہ بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلوں، جب ہم اسلامیات پڑھتے ہیں یا جب بھی اردو کے سبق میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو وہاں پر درود پاک لکھا ہوتا ہے، جبکہ پہلے نصاب میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ سواد سی لکھی ہوتی تھی اور اس ٹائپ کا، یا درود پاک بھی لکھا ہوتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا تھا، لیکن اب جو درود پاک جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس سے پہلے نام لکھا ہوتا ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو نہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ایک سبق میں ایک دفعہ آ گیا، جب بھی نام آیا ایک سبق میں میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر 75 دفعہ بھی نام آیا ہے تو ان کے ساتھ خاتم النبیین پورا درود پاک لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ان کا عمل ہے۔ تو نہ صرف ایک سائیڈ یعنی فرقہ پرستی سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو ہمارے پیارے نبی کی آل پر بھی درود، ہمارے پیارے نبی کے اصحاب پر بھی درود، اور ہمارے پیارے نبی پر بھی درود، تو یہ کتنا ایک خوبصورت عمل ہے۔ اگر ایز اے مسلم میں اگر سوچوں تو یقین مانے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، میری روح تازہ ہوتی ہے، میں جب بھی سبق پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں تو نہ جانے کتنی دفعہ درود پاک بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے اس گورنمنٹ کو اس ملک کے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے بہت کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس ہمارے ایجوکیشن کے لیے اس طرح کے خوبصورت پروجیکٹ ضرور لانچ کرتی رہے گی۔ اور بھی دیگر پروجیکٹ ہیں ایجوکیشن میں جو انہوں نے جدت لے کر آئے ہیں یہ، لیکن یہ جو دو مین میں سمجھتا ہوں کہ مین پروجیکٹس تھے، یہ دو مین جو چیزیں تھیں، یہ بڑی خوبصورت لگی مجھے، تو میں نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آپ بھی اس گورنمنٹ کو، پولیٹکس کو سائیڈ پہ رکھ کر اگر سوچیں گے تو یقیناً گورنمنٹ کے ان اقدامات کو ضرور پسند کریں گے اور ضرور سراہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، انشاءاللہ اب ملاقات ہوتی رہے گی، اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اب میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔